اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ ہمارا کنٹینیو ہے۔ اس میں ہم نے 246 آیات کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن حق بالملک ومنہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی الملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا اختیار ہے کہ اپنا ملک جس کو چاہے دے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ یہاں پہ جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ طالوت کو جہاں پہ بادشاہ مقرر کیا گیا تھا اللہ کی جانب سے، تو اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے ہمارے جیسے ہی بندہ ہے اور نہ ہی ہم سے زیادہ کوئی مال و دولت میں بڑھ کر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ہمارے مقابلے میں منتخب کر لیا بادشاہت کے لیے۔ یہاں پہ کوئی نبی نبوت کا نہیں کہا گیا، بادشاہت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں دماغی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں جو فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی گئی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں کہ مینٹلی اور فزیکلی دونوں وہ اس ایبل تھے، اس قابل تھے کہ ان کو بادشاہت سے نوازا جائے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اب یہاں پہ جو اس کی نشانی کیا بتائی گئی کہ جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا جائے گا تو ان کے پاس ایک ایسی نشانی ہوگی کہ ان کے پاس ایک صندوق ہوگا، اور اس صندوق میں وہ چیزیں ہیں جس میں تمہارے لیے اطمینان، تمہارے دل کا سکون اس میں موجود ہے۔ یعنی کچھ تبرکات ہوتے ہیں جو خاص کسی قوم کے لیے جو ہے وہ خاص تبرک اور خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، تو یہاں پہ یہ تبرکات جو تھی دراصل آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے جو صندوق میں رکھے ہوئے تھے۔ اس سے مراد وہ پتھر کی وہ تختیاں ہیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں اس میں جو ہے تورات کا وہ جو اصل جو اس کا نسخہ تھا، اصل بک جو تھی وہ بھی موجود تھی، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوا کر بنی لادی کے سپرد کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بوتل میں جو اس وقت من جو دی گئی تھی ان کو غذا کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ایک احسان کیا تھا، جو صحرا میں وہ تھے اور ان کے باپ دادوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا تھا، ان کو من دی گئی تھی غذا کے طور پر، تو وہ بھی انہوں نے بوتل میں بھر کر اس صندوق میں رکھ دی تھی۔ اور اس کے علاوہ غالباً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا جو خدا کے عظیم الشان معجزات کا مظہر بنا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اس صندوق میں موجود تھی جو ان کے لیے سکون قلب کا سامان بھی تھی، اور یہ ان کی ایک نشانی تھی کہ یہ نشانی جو ہوگی وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس ہوگی۔ آگے اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے، فرمایا جا رہا ہے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ
فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة قصيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چڑھا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی اگر پانی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے دریا پار کرنے کی ایک آزمائش کے طور پر کہا جا رہا تھا کہ دریا پر پار کریں گے تو یہاں پہ پانی جو ہے پینے سے منع کیا گیا تھا، ان کی ایک آزمائش تھی، لیکن جنہوں نے اس میں سے اس آزمائش پہ پورے نہیں اترے انہوں نے پانی پی لیا تو ظاہر اس میں ان میں وہ کمزوری آ گئی اور وہ جو ہے ان میں لڑنے کی طاقت نہ رہی، تو اس یہاں پہ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے بے صبری کا جو ہے مظاہرہ کیا تھا وہاں پہ، تو پھر یہ دشمنوں میں کے مقابلے میں جو ہے وہ پامردی نہیں دکھا پائے اور بزدلی انہوں نے دکھائی، اور جس کی وجہ سے ان کو شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو اس وقت جو ہے پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا جا رہا ہے، یہاں پہ وہ آیت ہے جو بہت ہمیں تقویت دیتی ہے، بہت ہمیں طاقت دیتی ہے، ایک ہمارے اعصاب کو مضبوط کرتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ یہ ہم غزوہ بدر میں دیکھتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے معرکے ایسے ہوئے ہیں جس میں ایمان صحیح قوت ایمانی رکھنے والے جو ہیں وہ ایمانی قوت کے ساتھ تعداد میں قلیل ہوتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غالب رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کم تعداد میں مسلمان تھے جو کہ کفار پر غالب رہے، اور ہر اس میں ہم دیکھتے ہیں موقع پر کہ آگے اگر ہم بعض اس میں اگلی آیتوں میں بھی قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں وہاں پہ یہ بھی موجود پڑھنے کو ملے گا کہ 20 مسلمان ہوں گے جو قوت ایمانی سے آراستہ ہوں گے تو وہ 200 مسلمانوں پر غالب آئیں گے، اور اگر 200 مسلمان قوت ایمانی سے آراستہ ہوں گے، ان کے ایمان مضبوط ہوں گے تو وہ 1000 کفار پر غالب ہوں گے۔ اور ایک قلیل گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو کفار کے مقابلے میں نبرد آزما رہے گا ہمیشہ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے، اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ یہاں پہ یہ دعا جو ہے مانگی جا رہی ہے، اور یہ دعا ایسی دعا ہے جو ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، اور ہر مشکل موقع پر ہمیں اس دعا سے اپنی ہمتیں بڑھانی چاہیے کہ ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور اس کافر گروہ پر ہماری فتح نصیب کر۔ آگے فرمایا جا رہا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آخر کا اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے
کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک زمین کا ایک سسٹم بتایا، یہاں پہ اس کا ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے ایک مختلف گروہوں کو ایک حد خاص تک زمین میں جو غلبہ و قوت حاصل کرنے دیتا ہے، مگر جب کوئی گروہ حد سے بڑھنے لگتا ہے تو کسی دوسرے گروہ کے ذریعے سے وہ اس کا زور توڑ دیتا ہے۔ اگر کہیں ایسا ہوتا کہ ایک قوم اور ایک پارٹی ہی کا اقتدار زمین میں ہمیشہ قائم رکھا جاتا تو اس کی قہرمانی لازوال ہوتی، تو یقیناً ملک خدا میں فساد عظیم برپا ہو جاتا۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوہَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِن بَعْدِهِم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے رکھے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا، کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے علم حاصل ہو جانے کے بعد جو اختلافات لوگوں کے درمیان رونما ہوئے اور اختلافات سے بڑھ کر لڑائیوں تک جو نوبتیں پہنچیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ خدا بے بس تھا اور اس کے پاس ان اختلافات اور لڑائیوں کو روکنے کا کوئی زور ہی نہ تھا، نہیں۔ اگر وہ چاہتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ انبیاء کی دعوت سے جو ہے وہ سرتابی کر سکتے اور کفر و بغاوت کی راہ پر چل سکتا اور اس کی زمین میں فساد برپا کر سکتا، مگر اس کی مشیت یہ تھی ہی نہیں کہ انسانوں سے ارادہ و اختیار کی آزادی چھین لے اور انہیں خاص روش پر چلنے کے لیے مجبور کر دے۔ اس نے امتحان کی غرض سے انہیں زمین پر پیدا کیا تھا، اس لیے ان کو اعتقاد و عمل کی راہوں میں انتخاب کی آزادی عطا کی۔ انبیاء کو لوگوں پر کوتوال بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی انہیں مان و اطاعت کی طرف کھینچ لائیں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ دلائل اور بینات سے لوگوں کو راستے کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ پس جس قدر اختلافات اور لڑائیوں کے ہنگامے ہوئے وہ سب اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ نے لوگوں کو ارادے کی جو آزادی عطا کی تھی اس سے کام لے کر لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کر لیں، نہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو راستے پر چلانا چاہتا تھا، مگر معاذ اللہ اسے کامیابی نہ ہوئی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، سب کو واضح ہدایت دے دی گئی، اس کے بعد ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ نے کون سا راستہ چننا ہے، تاکہ ہمارے پاس کوئی حجت ہی نہ رہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہدایت نہیں پہنچی تھی۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے انبیاء نبیوں کے ذریعے سے ایک ایک بات واضح طور پر سمجھا کر سب کو بھیج دیا، اور اس کے بعد ہمیں اختیار کی آزادی دے دی، ہمیں اختیار دے دیا گیا کہ ہمیں کون سا راستہ چننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے والا بنا دے جو اس کا پسندیدہ راستہ ہے، جو اس کے نبی کا پسندیدہ راستہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس راستے پر چلنے والا بنائے، ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں حامل قرآن اور حامل قرآن بنائے، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔
اگر اس ویڈیو میں اس درس میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست گزار ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس کی نشاندہی فرمائیں تاکہ میں اس میں درستگی لا سکوں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے تک پہنچا کر ثواب صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔